ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ واجب الاحترام جناب پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، گرامی منزلت جناب مولانا محمد زکریہ قصوری صاحب، عزیز القدر قاری ثناء الرحمان صاحب، بہت ہی قابل احترام قابل اکرام سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے یاد کیا ہے اور ہمیں اس مسجد کی زیارت کا موقع ملا، اور میرے رفقا بھی یہاں موجود ہیں۔ بے حد ہمیں مسرت ہوئی، خوشی ہوئی کہ اللہ کا گھر بنا ہے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس علاقے میں ایک انقلاب آئے گا، بالخصوص بچوں کے ذریعے سے ایک صحیح کتاب و سنت کے منہج کے مطابق لوگ اپنی زندگی بسر کریں۔ بنیادی طور پر تو آج یہاں آنے کا مقصد آپ حضرات سے ملاقات ہے اور آپ کی زیارت ہے، الحمدللہ وہ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ میں ہمیں یہ کہا گیا کہ اس موقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو کر لی جائے۔ ابھی مجھ سے پیشتر برادرم پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب نے بڑے ہی اہم موضوع پر آپ کی توجہ دلائی ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ جس شخص نے اس محبت کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ گزارش یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول، یہ مبارک مہینہ جو اس وقت جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، یہ بڑا ہی اہم مہینہ ہے اس اعتبار سے کہ اس میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے اور دونوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ پہلا واقعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے، اور صحیح روایات اور تاریخی پس منظر میں وہ 9 ربیع الاول ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یقیناً یہ بڑا مبارک موقع ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ ایک ایسی ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لائی جو ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئی، پوری کائنات کے لیے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، اس میں چند پرند جانور درخت ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اس لیے یہ مہینہ بڑا ہی اس لحاظ سے مبارک ہے کہ وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائی جو میرے اور آپ کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو اس مہینے میں ہوا
وہ بڑا ہی دلدوز ہے، ہم سب کے لیے افسوسناک بھی ہے، اور یقیناً اس سے ہم سب دل گرفتہ بھی ہیں کہ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ کی رحلت ہو جاتی ہے، وہ بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ 2 واقعات اس مہینے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں، میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ کوئی بھی شخص اگر دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو اچھے اسلوب کے ساتھ گزارے، کامیاب کامران زندگی گزارے، اور دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت میں بھی وہ نجات پا جائے۔ تو ایک ہی رستہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ہے، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنے کا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہیں۔ جو بھی اس کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کرتا ہے وہ کامیابی کامرانی کی طرف نہیں جاتا۔ وقتی طور پر ایسا لگے گا اس کو، لیکن تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد اسے سمجھ آ جائے گی کہ وہ تو کسی غلط رستے پر چل نکلا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رستہ کیسے معلوم ہو، ہم اس رستے کو کیسے تلاش کریں اور اس کو کیسے اختیار کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ اسوہ حسنہ، خوبصورت اور دلکش یہ رستہ ہے، اور آپ ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اور ہمارے ہیرو ہیں۔ یقیناً آپ کے ہر طرز زندگی کو اپنانا، اس کی نقل کرنا، یہ بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کی سیرت سے آگاہ ہوں، آپ کی زندگی سے ہم آگاہ ہوں، آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادات، آپ کے اخلاقیات، آپ کے معاملات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، احباب سے رابطے، گھر کی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، تجارت کی زندگی، سیاست کی زندگی، غرض کہ آپ کا پورا احاطہ وہ کیا جائے۔ اور اس کو جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اس کو پڑھنا، اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے، یہاں آپ مسجدوں میں آتے ہیں، کوئی درس ہو گیا وہ سن لیا، جلسہ ہو گیا وہ سن لیا، یا جیسے آج بیٹھے ہیں کوئی بات سن لی، یا خطبہ ہو گیا، تو اس خطبے میں، درسوں میں، ایسے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ چند باتیں وہ کی جا سکتی ہیں، آپ کی زندگی کا ایک گوشہ وہ بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ تو اسوہ کامل ہیں نا۔ آپ بحیثیت باپ کے، بحیثیت خاوند کے، بحیثیت استاد کے، بحیثیت مجاہد کے، بحیثیت ایک امیر کے، بحیثیت ایک قائد کے، بے شمار آپ کی زندگی کے پہلو ہیں، اس کا سب کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس اسوہ حسنہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود پڑھنا پڑے، آپ کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ اور مقام شکر ہے کہ اس وقت بے شمار کتابیں سیرت کے اوپر
موجود ہیں، بے شمار کتابیں، آسان سے آسان ایک ایک پہلو پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میری طرف توجہ کریں ذرا، مختصر بات کرنی ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں محبت؟ چلیے یہ تو طے ہو گیا کہ ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتائیے کہ آپ کے گھروں میں سیرت کی کوئی کتاب موجود ہے؟ ماشاءاللہ سے یہ وابڑا کالونی، وابڑا ٹاؤن ہے نا، ماشاءاللہ بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے، اچھے گھر ہیں، ماشاءاللہ آسودہ حال ہیں جو لوگ یہاں رہتے ہیں، اتنے خوبصورت گھر بنائے ہیں، ضرورت کی ہر چیز گھر کے اندر موجود ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ڈیکوریشن پیسیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ایسا ہے نا؟ تو اس کے درمیان کوئی سیرت کی کتاب بھی پڑھی ہے؟ بولو بھائی، جس کے گھر میں ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دو چار لوگ مل گئے مجھے آج اس مجلس میں جن کے گھروں میں سیرت کی کتابیں ہیں، بڑے مبارک لوگ ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے گھروں میں یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب محض کتاب نہیں ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، اور آپ خود پڑھیں اور اس کتاب کو بچوں کو پڑھائیں، ان کو سنائیں پڑھ کر۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابو العاص وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا جی، ہمارے والد گرامی ہمیشہ ہمیں تلقین کرتے تھے، ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ سیرت پڑھو۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو ہمیں کہتے سیرت پڑھی، سیرت پڑھو، تمام مسائل کا حل ملے گا۔ کوئی آدمی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، سیرت پڑھو، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جب سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کرنا اور توقع یہ رکھنا کہ میرے مسائل حل ہو جائیں گے، میرا خیال ہے یہ بھول ہے۔ آپ دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں یہ ایک صحابی کی بات، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین ہمیں یہ تلقین کرتے تھے کہ سیرت کا مطالعہ جاری رہے، اور ہمارے گھروں میں سیرت کے واقعات ذکر ہوتے تھے، بچوں کو ہم سناتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آپ نے کھانا اس طرح سے کھایا، آپ زمین پر اس طرح سے بیٹھے، آپ کسی سے ملے تو اس انداز سے ملے، آپ نے کسی کی بات سنی تو اس توجہ سے سنی۔ یہ باتیں ہمارے گھروں میں ہوتی تھیں، اس کا نتیجہ یہ تھا ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ہمارے بچے ان باتوں کی تقلید کرتے تھے، اس کے پیچھے لگتے تھے۔ آج بدقسمتی کی بات ہے، میں بھی شامل، آپ بھی شامل ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہم نے موبائل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، بچے پاس بیٹھے ہیں، بچے ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور میں فلم دیکھ رہا ہوں، بچے پاس بیٹھے ہیں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، بچے پاس بیٹھے ہیں لطیفہ سن رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بربادی تو ہم نے خود خرید کے اپنے گھر میں رکھی، مصیبتیں اور نہ جانے کیا کہ آفتیں ہمارے گھروں میں ہیں، شکوہ ہم جا کے کرتے ہیں، کوئی عامل کے پاس جا کے جو ہے نا ماتھا رگڑ رہا ہے، کسی مولوی کے پاس جاتے۔ ابھی میں آ رہا تھا رستے میں، ایک بی بی کا فون آیا مجھے کہنے لگی کہ میں فلاں خاتون بول رہی ہوں، ہمارے مرحوم ایک دوست تھے، ان کی اہلیہ تھی، بیوہ تھی، میری بڑی بیٹی کا شادی ہو گئی ہے لیکن خاوند کی بنتی نہیں ہے، وہ روز کوئی نہ کوئی مسئلہ، لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا، کسی نے جادو کر دیا۔ میں نے اسے کہا بی بی جادو نہیں ہوا، جادو نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گزاری، اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ اس کو کہو پڑھی لکھی ہے، سیرت پڑھے، ازواج مطہرات کی زندگی دیکھے کہ کس طرح سے وہ سلوک کرتی تھی، اور باقی بے شمار صحابہ کی بیویاں تھیں، وہ کیا کرتی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی، خامد باہر سے آیا ہے، تھکا ماندہ ہے، پانی مانگا ہے، کہا یہ پڑا ہے پی لو، دماغ تو خراب ہوگا۔ اگر اس نے کچھ کہہ دیا جناب یہ جادو ہو گیا، جادو جودو کوئی نہیں ہے،
خود ہم نے بیماریاں اپنے گھروں میں پال رکھی. او بھائی سیرت کا مطالعہ کرو. صحابہ کہتے ہیں اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں تھا, ہم اپنے بچوں کی تربیت سیرت سے کرتے تھے. لیکن آج کون پڑھ کے سناتا ہے؟ ان بچوں کو بٹھاؤ ان کو پاس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ سناؤ, رسول اللہ علیہ وسلم کی محنت, آپ کی محبت کے واقعات سناؤ, آپ کا جو حسن سلوک تھا لوگوں کے ساتھ وہ سناؤ, خوبصورت واقعات ملتے ہیں وہ ان بچوں کو سناؤ. لیکن نہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. شکوہ ہم یہ کرتے ہیں لیکن یہ بیماری لگی ہوئی ہے, یہ جن لگا ہوا ہے, یہ جن ہے سب کو لگا ہوا ہے جس نے برباد کر دیا اس معاشرے کو اور سیرت سے ہمیں دور کر دیا. عربوں کے اندر یہ بیٹھے میرے علماء, ان سے پوچھئے, عربوں کے ہاں وہ کہتے ہیں جب کسی بات سننے کی ہے, توجہ چاہوں گا, صرف 2-4 جملے ہیں. عربوں کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی مصیبت آ جاتی کسی پر, کسی انتہائی مشکل میں گرفتار ہو جاتا, تو وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد کرو, آپ کی جو مشکل وقت تھا وہ یاد کرو, جو آپ پر مصیبتیں آئی تھی اس کو یاد کرو, جو آپ نے وقت گزارا اس کو یاد کرو. تمہیں اپنی مصیبت بہت چھوٹی نظر آئے گی, تمہیں اپنی مصیبت بہت چھوٹی نظر آئے گی. عربوں کے اندر آج بھی یہ بات معروف ہے, لیکن ہم چونکہ سیرت سے آگاہی نہیں ہے, چھوٹی سی مصیبت آتی ہے واویلا کرتے ہیں, ہم ماتم کرنے پر چلے جاتے ہیں اور بدگمان ہو جاتے ہیں, بھائی نے کیا, بہن نے کیا, پھوپھی نے کیا, خالہ نے کیا, فلاں نے کیا, ہماری توجہ ادھر جاتی ہے. لیکن یہ نہیں سوچتے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش. اگر پیغمبر اسلام ان پر یہ مشکل وقت آ سکتا ہے, ان پر آزمائشیں آ سکتی ہیں, بھائی ان کو یاد کرو, تمہیں اپنی مصیبت اتنی نظر آئے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ سیرت پڑھیں گے. جب سیرت پڑھنی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ پھر آپ لوگوں کے پاس جا کے جو ہے نا وہ اپنے مسائل حل کریں, وہ آپ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں. واللہ العظیم اس دور میں ہم نے دیکھا کوئی کسی کو معافی نہیں دیتا. ہم تو شکوہ کرتے ہیں نا, یہ پٹواری کھا گئے, کیوں جی حاجی صاحب, پٹواری کھا گئے اور تحصیلدار کھا گئے, ایس ایچ او کھا گیا, فلاں کھا گیا. بھائی یہ جو تویز دینے والے یہ نہیں کھاتے, آپ کو کچھ نہیں ہے, آپ صحیح ہیں, کچھ بھی بیماری نہیں ہے, لیکن اسے پتہ ہے چل کے آ گیا ہے, اب خالی ہاتھ کیوں جائے, یہ خالی ہاتھ کیوں جائے, میری جیب بھی کھری کرے, اس کو کچھ دے دیتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ چل سو چل کا زمانہ ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سیرت اگر پڑھ لے انسان, یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے. ہمارے اسلاف میں بہت بڑے عالم دین, محدث, فقیہ فیاض فضائل بن عیاض رحمہم اللہ ہوئے, فضائل بن عیاض, وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس طرح سے پڑھنی چاہیے, اس کا مطالعہ ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے ایک نصاب کا حصہ ہے. نصاب کا حصہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں, آپ نے بھی پڑھا ہے, آپ بھی امتحان دے کے آئے ہیں, میٹرک, ایف اے, بی اے, آگے بھی. وہ نصاب پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ رٹا لگاتے ہیں, رٹا کیوں؟ امتحان دینا ہے. یاد کرتے ہیں, اپنے بچوں کو کہتے ہیں بھی سبق یاد کرو, صبح امتحان ہے, سنتے ہیں. کہا کہ اپنے سیرت کو نصاب سمجھ کے پڑھو, آپ کی پوری زندگی کو یاد کرو, ایک ایک لمحے کو یاد کرو. وہ عقیدہ کیا دیا تھا آپ نے, اپنی اتباع کرنے, سنت پر عمل کرنے کا طریقہ کیا بتایا تھا, آپ نے عبادت کے طریقے کیا بتائے, یہ ساری چیزیں یاد کرو. اور ایک موقع پر آپ نے کہا تھا نا کہ الدین و نصیحہ, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ فرمایا للہ ولرسولہ وللمؤمنین.
آپ نے فرمایا یہ نصیحت اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے، مومنین کے لیے بھی۔ تو یہی فضائل بن عیاض کہتے ہیں کہ یہ جو نصیحت ہے نا اللہ کے رسول کے لیے، وہ یہی ہے کہ آپ کی سیرت سے مطلع انسان ہو، اسے آگاہی حاصل ہو، اسے پتہ ہو۔ آج کسی کھلاڑی کے بارے میں پوچھیں، یہ بچے بتا دیں گے کہ اس نے 5 چھکے مارے تھے فلاں میچ میں، یہ اس نے فلاں موقع پر اتنے آؤٹ کر دیے تھے، یہ فلاں کھلاڑی ہے اس نے اتنے گول کر دیے تھے، یہ فلاں اداکار ہے اس نے اتنے ڈرامے، یہ تو معلوم ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیرو۔ اور میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں اسلام کی یہ جھلک نظر آنی چاہیے۔ شام کے وقت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بچوں کو دیں، کتابیں کھولیں، ایسے پڑھ کے سنائیں جیسے نصاب کی کتاب ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سیرت کو بھی اسی طرح سے پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ لا کے رکھ دیا الماری میں بڑی خوبصورت جلدہ، نہیں میرے بھائی، پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، واللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت نظر آئے گی، خوشحالی نظر آئے گی، امن سکون نظر آئے گا، اتحاد الفت محبت نظر آئے گی۔ یہ جھگڑے، یہ فتنے، یہ فساد اور یہ تنگی سب ختم ہو جائے گی۔ یہ ضمانت ہے اس بات کی، سیرت جس گھر میں پڑھی جائے گی، سنی جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی اس بزم میں جو سیرت کے نام پر یہ ہم نے منعقد کی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہے، میرے بھائیوں، دنیا میں آپ سے زیادہ میرا اور آپ کا خیر خواہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میری بیوی، میرے بچے، وہ میرے خیر خواہ نہیں ہیں۔ میرا خیر خواہ کون ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کے نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہوتے تھے کہ کوئی ایک بھی میرا امتی وہ جہنم میں نہ جائے، اور اس کے لیے دن رات آپ محنت کرتے، دن رات محنت کرتے، اور راتوں کو مصلی پر دعائیں کرتے۔ ابھی آپ نے سنا پروفیسر صاحب کی زبانی کہ آپ کس طرح سے گڑ گڑا کے دعائیں امت کے لیے کرتے۔ آپ سے بہتر، آپ سے زیادہ خیر خواہ ہمارا اور کوئی بھی نہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سب سے بڑا خیر خواہ ہے، ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے، ہمارا سب سے بڑا رحیم ہے، اس کو ہم جانتے ہی نہیں، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ بس یہ پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، اور اس سے آگے کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، نہیں، وہ پیغمبر اس لیے بن کے آئے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں، ہم ان کی اتباع کریں، ہم انہیں اپنا نمونہ بنا لیں، ہمارا ہر کام ان کے مطابق ہو۔ یقین کیجئے، یہ آخری کلمہ کہنے جا رہا ہوں، آپ اگر اپنے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا لیں گے نا، آپ کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی، ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ لیکن اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ٹکرے مارو، جو مرضی کرو، وہ زندگی کسی کام کی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی ہو، اللہ کے ہاں قبول اور مقبول ہو، تو یہی ایک ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ سیرت کا مطالعہ کیجئے، اس کو لازم پکڑیے، اپنے گھروں میں رکھیے، خود پڑھیے، ان کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، ان کو پڑھ کر سنائیے، اپنے گھر کا ماحول تبدیل کر دیے، اس آفت سے، اس جننی سے جان چھڑائیے اور سیرت کی طرف آئیے۔ مہینہ بڑا مبارک ہے، بڑے پروگرام آپ دیکھیں، ابھی 12 ربیع الاول آئے گا، آپ دیکھیں گے کیسے کیسے جلوس نکلتے ہیں محبت کے اظہار کے لیے۔ محبت ہی ہے نا جی، محبت کے اظہار کے لیے کیسے کیسے لوگ جلوس بنائیں گے، کرتے محبت کا اظہار ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ وہ رستہ اس طرح سے اختیار کریں گے کہ وہ رستہ رسول اللہ کا رستہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا رستہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں، ہم تو ایک پیغام آپ تک پہنچانے آئے ہیں
اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے، اور میں آخر میں دوبارہ آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، جتنے بھی ہمارے یہاں اس مسجد کے منتظمین ہیں، ہمیں ان سے پوری ہمدردی بھی ہے، ان سے محبت بھی ہے، ہم اسی جذبے کے ساتھ آئے ہیں۔ اور خاص طور پر قاری ثناء الرحمن، اللہ اس کی زندگی میں برکت کرے، بڑا حریص ہے، اس کی بڑی کوشش ہے کہ یہاں کے نوجوان، یہاں کے بچوں میں دینداری پیدا ہو جائے اور یہ مسجد سے منسلک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ ارادہ پورا کرے، اور یہ بار بار اس طرح کے پروگرام رکھیں، علماء کو بلائیں، وعظ و نصیحت کریں، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔